نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، فرمایا کہ یا ابیو، اے ابی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی اس وقت میں نماز میں تھا اور حد درجہ پریشان ہو گئے، کیا کروں؟ ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف امام کائنات کی آواز ہے، کس چیز کو قبول کروں، کس چیز کو چھوڑوں؟ سوچ میں پڑ گئی ہے۔ آخر کار فیصلہ کیا کیا؟ فخفف ابی، شریعت کے دائرے میں رہ کر جس قدر نماز کو مختصر کر سکتے تھے سیدنا ابی نے مختصر کیا۔ ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیرا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ ما منعک اذ دعوتک ان تجیبنی، جس وقت میں نے آپ کو بلایا تھا اس وقت آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ما منعک، کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ آپ نے جواب کیوں نہ دیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولست تجد فیما اوحی اللہ تعالی الی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے اس وحی میں یہ آیت تو نے نہیں پائی، یہ آیت تیرے علم میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جواب دو، اللہ کو جواب دو، اللہ کے رسول کو جواب دو، کب؟ اذا دعاکم، جس وقت ہی وہ آپ کو پکارے، اسی وقت ہی جواب دے۔ ابی بن کعب نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اعود، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ غلطی ہے، ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتحب ان اعلمک سورۃ لم تنزل لا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے ایک سورت کے متعلق معلومات دوں، وہ ایسی سورت ہے کہ اس طرح کی سورت نہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، ولا فی الفرقان مثلها، اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس طرح کی صورت تو اللہ نے قرآن کریم میں بھی نازل نہیں کی۔ قلت نعم، میں نے کہا ضرور آپ معلومات دیں، بتائیں۔ آپ فرمائیں کہ ٹھیک ہے، پھر انتظار کرنی پڑے گی، میں مسجد کے دروازے سے جب نکلوں گا تو نکلنے سے پہلے پہلے آپ کو بتا دوں گا۔ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ سیدنا ابی بن کعب نے دنیا کے اور کیا خیالات دماغ میں رکھنے تھے، اب تو ایک ہی نقطہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کہتے فلما دنونا من الباب، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے روانہ ہونے لگے اور دروازے پر آئے، قلت اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السورۃ التی وعدتنی، آپ نے میرے ساتھ ایک سورت کا وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا، وہ کیا سورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ما تقرأ فی الصلاۃ، جب نماز پڑھتے ہو تو ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں نے عرض کی کہ ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وہی السبع المثانی، فرمایا کہ اے ابی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے، اس جیسی صورت اللہ نے نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ اس جیسی صورت اللہ نے قرآن کریم میں نازل کی۔ وہی السبع المثانی، یہ وہ صورت ہے جس کو بار بار پڑھنے کا اللہ نے حکم دی ہے، بار بار پڑھنے کا۔ یہ حدیث ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے، سنی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان کا ذکر ہے، اس شان میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ہماری بات چل رہی تھی شان مصطفیٰ پر، عظمت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ بیان کرو جو آپ کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو سکے۔
ہم کہتے ہیں شان بیان کرو، لیکن ایسی شان جو آپ کے علاوہ کسی اور کی ہو نہ سکے، یہ کوئی نبی علیہ السلام کی شان ہے؟ تو ساری رات گزار دو اس بات پر کہ کالی کملی والے. یہ کالی کملی کیا ہے؟ ابھی آپ کپڑے کی دکان پر چلے جائے، 1 میٹر کالے رنگ کا کپڑا آپ لے لیں، آپ کی بھی کالی کملی بن جائے گی. رات بھر ایک ہی جملہ کالی زلفاں والے. یہ جتنے لوگ جوان بیٹھے ہیں جن کے کالے بال ہیں، وہ اپنے بال شریعت کے اندر رہ کر بڑھا کر زلفاں بنا سکتے ہیں، کالی زلفیں. یہ کوئی نبی اسلام کی شان نہیں کالی زلفوں والے، کالی کملی والے نہیں. یہ کالی زلفیں تو تمہاری بھی ہو سکتی ہیں، ان کی بھی ہو سکتی ہے. کالی کملی تو اس کی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو جو آپ کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہ سکے. کبھی نبی علیہ السلام کی یوں شان بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں، اللہ کی پوری مخلوق میں صرف اللہ کے نبی ہیں کہ جن کا سایہ نہیں تھا. سایہ نہیں تھا. کیوں سایہ نہیں تھا؟ کہا اس لیے تاکہ کسی شخص کا آپ کو سائے کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے. اللہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے حبیب کے سائے پر کسی کا پاؤں پڑ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا سایہ رکھا. یہ ہے شان. بتاؤ، حالانکہ یہ بات نہ عقلاً صحیح ہے نہ نقلاً صحیح ہے. عقلاً اس لیے صحیح نہیں کہ کسی کا پاؤں کسی کے سائے پر پڑ نہیں سکتا. اگر کوئی کسی کے سائے پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرے گا، پاؤں نیچے چلا جائے گا، سایہ اوپر آ جائے. سایہ نیچے آ نہیں سکتا، پاؤں نیچے ہوگا، سایہ اوپر نہیں جائے گا. آپ کسی چیز کے سائے پر پاؤں رکھنے کی کوشش کریں، دیوار کا سایہ، کسی انسان کا سایہ، باپ آپ کو بڑا ہے، استاد آپ سے بڑا ہے، کسی بزرگ کے سائے پر پاؤں رکھنے کی کوشش کریں، پاؤں نیچے ہوگا، سایہ اوپر جائے گا. عقل بھی ہے، جہاد اور نقل بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے پیغمبر کا سایہ تھا. بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران مصلی پہ کھڑے کھڑے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر ترتیب کے مطابق معمول کے مطابق نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے جو بیٹھے تھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ پوچھ لیا کہ آج آپ نے جو نماز پڑھائی ہے پہلے اس طرح کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے تھے، آج ایک قدم آپ آگے بھی گئے اور ایک قدم آپ پیچھے بھی آ گئے. اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے کر دی اور میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا. جنت کے محلات، جنت کے باغات، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے درخت پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے. میں ایک قدم آگے بڑھا تاکہ ایک خوشہ توڑ لوں. فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا اللہ نے ایک دم جنت کو غائب کر دیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ لو اخذتها لاکلتموها ما بقیت الدنیا. انس، اگر ایک خوشہ میرے ہاتھ میں آ جاتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا. جنت کا پھل بڑا قیمتی، بڑا برکت والا. فرمایا کہ جب جنت غائب ہو گئی میں اپنی جگہ پر آ گیا.
پھر ایک دم اللہ تعالیٰ جہنم کو میرے سامنے کر دی، جہنم کی تماشا گرمی، حتیٰ کہ ہمارے حالت جہنم کے شعلے ایسے تھے، اس طرح شعلے تھے، حتیٰ رأیت ذلی و ذلکم، کہ اس آگ کی روشنی کے اندر میں اپنا بھی سایہ دیکھ رہا تھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھ رہا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا اللہ کے پیغمبر کا سایہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سفر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، دونوں آپ کی بیوی، راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، سواری کے قابل نہ رہا، اور اتفاق کے سفر میں سیدہ زینب کے پاس دو سواریاں تھیں، دو اونٹ تھے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب سے فرمایا زینب ایک سواری صفیہ کو دے دو، ان کی سواری بیمار ہو گئی، ان کو دے دو۔ سیدہ زینب نے صفیہ کے بارے میں سخت جملہ کہہ دیا، سوکوں کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، شوق تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے کہ دو دو چار شادیاں کر لے، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، حساس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عدل و انصاف، ان کے مزاج کی قدر کرنا، ان کے مزاج اور حکمت کے ساتھ چلانا، اور رائی کے دانے کے برابر آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اگر آگے پیچھے رائی کے دانے کے برابر عدل و انصاف میں کمی آ گئی تو چاہے یہ کمی کرنے والا کتنا بڑا شیخ کیوں نہ ہو، قیامت جب آئے گا اس کا ایک ہاتھ ہوگا، ایک پاؤں ہوگا، ایک ہاتھ اللہ ختم کر دے گا، ایک پاؤں ختم کر دے گا۔ سیدہ زینب نے سخت جملہ کہہ دی، وہ جملہ کیا کہا؟ سیدہ صفیہ ایک ایسے گھرانے کی عورت تھی کہ باپ بھی یہودی اور ماں بھی یہودن، تو سیدہ زینب نے سخت جملہ کہہ دیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک یہودن کی بیٹی کو سواری دے دوں؟ یہ جملہ کہہ دیا۔ یقیناً سیدہ صفیہ کہ ماں باپ یہودی تھے، لیکن لے جا سکتا، موقع کی مناسبت سے یوں نہیں کہنا تھا۔ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، اور ایسے ناراض ہو گئے کہ سیدہ زینب کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کا مزاج دیکھیے کیا تھا، روزانہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب کے گھر جاتے تھے، بارش کہیں نہیں ہوتی رات کو وہاں جاتے، لیکن اصل کے بعد سیدہ زینب کے گھر جاتے تھے۔ اب آپ نے جانا چھوڑ دیا، ناراض۔ اب سیدہ زینب پر کیا گزرا ہوگا؟ پہاڑ کو سر پر رکھ لیا جاتا ہے، برداشت کر لیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ جانا یہ پہاڑ سے بھاری نہیں تھا۔ آپ ایمان لگائیے، فرماتے ہیں میں گھر میں ہوتی تھی اور اتنی پریشان ہوتی تھی، پریشان، محلے کی کبھی آواز میں میرے کان میں سنی نہیں تھی۔ جب آدمی پریشان ہو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، جا اتنی ایک غمگین بیٹھی تھی گھر میں، پریشان بیٹھی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں، اذا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، میں بیٹھی تھی رو رہی تھی، اچانک میں دیکھا میرے سامنے سایہ ہے، اور سایہ میں دیکھا میں نے اللہ رسول کو سایہ، یعنی مجھے پتا نہیں کہیں کیا آئے گا۔ میں نے سر اٹھایا، اللہ کے پیغمبر کھڑے اور مسکرا رہے تھے، آج آ گئے تھے، میں نے اللہ کے پیغمبر کو سایہ دیکھا، ہاتھ ہی سے قسم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو سایہ۔ میں آپ کو یہاں پر نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو،
پچھلا خطبہ آپ نے سنا تھا، اب سنیے نبی علیہ السلام نے کہا تجھے نماز تو دینی چاہیے تھی میری آواز پر۔ میرا سوال یہ ہے اس امت میں کوئی ایک امام بتاؤ، ایک محقق بتاؤ، ایک ولی بتاؤ، ایک مجتہد بتاؤ، ایک فقیہ بتاؤ، کسی صحابی کا نام بتاؤ، کسی تابعی کا نام بتاؤ جس کی آواز پر بندہ نماز توڑ سکتا ہو۔ نہیں، چاہے آپ میرے بڑا صحابی ہو، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور اللہ کے بندے کی آواز آئے تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ شان ہے محمد رسول اللہ کی، یہ ہے محمد کی شان جس میں کوئی شریک نہیں۔ اس شریعت کو توڑنے ہو گئے، اس دنیا کا کوئی ایک شخص بتاؤ، کوئی ایک ولی بتاؤ تو نہیں۔ یہ ہے شان۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتوں کی ایک ٹیم آپ کے سرحانے کے قریب آ گئی اور دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر سوئے ہوئے، آپس میں کہنے لگے ہم آئے تو تھے اس ہستی کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارا کیا تعلق ہے، بتانے کے لیے آئے تھے۔ ان فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ آج آئے تو تھے ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں پر کیا مقام ہے، لیکن اب کیا بتائیں، یہ تو سویا ہوا، یہ شخصیت تو سوئی نہیں، نبی علیہ السلام سوئے ہوئے، کیوں ہوتا کوئی فائدہ نہیں۔ ان فرشتوں کو جو سردار تھا اس نے کہا نہیں، بات شروع کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ وہ شخصیت ہے ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، ان کا دل جاگ رہا۔ حضرات قرآن و حدیث کے حوالے ہے، ایک شخصیت کا مجھے نام بتاؤ اس پوری امت میں قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ میں تو آپ کو صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، مصحف کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کسی ایک حوالے سے کسی ایک طرف کا نام بتائیں کہ جن کی آنکھیں سوتی ہوں، دل جاگتا ہو۔ نہیں، یہ شان ہے میرے محمد رسول اللہ کی، میرے پیغمبر کی شان میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی تابعی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی فقیہ شریک ہے، کوئی نہیں۔ یہ ہے شان۔ قصے ہمیں نہیں آتے، کہانیاں ہمیں نہیں آتی، ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان کے لیے اللہ کا قرآن اور حدیث یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سحری کے اوقات بتائے، افطار کے اوقات بتائے، صبح صادق سے پہلے سحری کر لیا کرو، جو ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لیا کرو، اور افطار میں سستی نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، اول وقت میں افطار کر رہا ہے، مسئلہ بتا دیا۔ اب صحابہ کرام نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت آ گیا، سب نے افطار کر لیا اور دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار نہیں کیا، نماز آپ نے بڑھا دی، روزہ افطار نہیں کیا۔ سیدنا بلال آپ کے ساتھ گھر چلے گئے، روزہ افطار نہیں کیا۔
صحابہ کرام پریشان ہو گئے. آخر کار صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آپ نے ایک دن کا نہیں 2 دن کا روزہ رکھا ہے. ہم نے محسوس کیا ہے کہ درمیان میں آپ نے روزہ افطار نہیں کیا. آپ نے فرمایا جی ہاں آج تو دوسرا دن ہے میں 3 دن تک بھی چلتا رہتا ہوں. یہ 3 دن کا روزہ رکھتا ہوں درمیان میں افطار نہیں کرتا. صحابہ کرام نے عرض کی پھر ہمیں بھی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں تمہیں اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے. یہ شان ہے میرے محمد الرسول اللہ کے ساتھ. لاؤ ایک ہستی بزرگ لاؤ جو رات کو سو جاتا ہو اور اب اس کو کھلاتا بھی ہو پلاتا بھی ہو. کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ, کسی ایک امام کا نام بتاؤ, کسی ایک ولی کا نام بتاؤ, کسی ایک فقیر کا نام بتاؤ. قرآن حدیث سے ثابت کرو. تمہارے قصے نہیں چلیں گے. نہیں قرآن حدیث ثابت کرے. کسی ایک شخصیت کا نام بتاؤ جو رات کو سو جائے رات اس کو کھلائے اور پلائے. ہاں یہ میرے محمد رسول اللہ ہے. سو جاتے ہیں رب خود کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. یہ شان محمد الرسول اللہ کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر کی شان بیان کرو. کون کہتا ہے بیان کرو؟ نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیے بغیر مسلمان کی نہ 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 نماز نہ کوئی ایک زندگی کا تیری مسلمان نہیں بنا سکتا جس میں محمد مصطفیٰ کی شان بیان نہ کروں. اس کے لیے نہ دلوں کا تعین ہے نہ مدینوں کا نہ تاریخوں کا نہیں. تو میرے دوستوں بھائیوں یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان. آئیے سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر کی شان یہ بھی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ. یہ میرے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ قرآن وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ. کیا تک آنے والا مسلمانوں میرے نبی کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں. تم سب کی مائیں. یہ شان ہے محمد رسول اللہ کے. بتائیں کسی صحابی کا نام بتاؤ کہ جس کی بیوی کو اہل ایمان کی ماں کہا گیا ہو. نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو یہ صحابہ کا نام کا تھا. نہیں جو صحابی بیویوں کو کیا چاہے وہ فوت ہو چاہے وہ شہید ہو جب بھی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی بس یہ 2 ٹوک بات یہ بھی ذہن نشین کر لے کہ کب سر اس آدمی کی کھودی جاتی ہے جس آدمی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اس کی قبر کھودی جاتی ہے. ختم. جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اس کی قبر کھودی جائے گی. اور رہی شک ہو کہ دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوئی اور قبر کھودی گئی اس کو دفنا دیا گیا اس کو زندہ برگور کہتے ہیں جس کی بڑی وعید قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کیا قبر پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھا جائے گا. کس کو پوچھا جائے گا؟ اس جس سے جس کو دنیا میں زندہ برگور کر دیا گیا تھا جبکہ وہ زندہ تھا. وہ فوت نہیں ہوا تھا. دنیا کی زندگی تھی اور اس کی قبر کھودی گئی. اس سے پوچھا جائے گا آخر تیرا کیا قصور تھا کہ دنیا کی زندگی تھی اور تجھے قبر کھود کے دفنا دیا گیا. زمین پر جس کی قبر کھودی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. اب آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا. ہاں انبیاء کا مقام پہلے بتا چکا ہوں, شہداء کا مقام بتا چکا ہوں, مگر دنیا
کیا. دنیا کی زندگی باقی ہے، قبر نہیں کھودی جا سکتی. کھودنا اس شخص کو قبر میں دفنانا جس کی دنیا کی زندگی باقی ہو. واپس آئیے. میں نے کہا کہ دنیا سے گئے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کی بیوی نے سیدنا جعفر کی شہادت کے بعد کس سے نکاح کیا؟ حالانکہ وہ شہید ہو گئے. وہ شہید زندہ ہے، لیکن یہ زندگی دنیا کی نہیں ہے، یہ آخرت کی نہیں ہے. اگر دنیا کی زندگی ہوتی تو سیدنا جعفر جب شہید ہوئے تھے ان کی بیوی اسماء بنت عمیس ابوبکر صدیق کے ساتھ نکاح نہ کرتی. ابوبکر صدیق کے نکاح میں آ گئی اسماء بنت عمیس. ایک وقت آیا ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. سیدہ اسماء بنت عمیس نے ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا علی کے ساتھ نکاح کیا. نکاح کیا. کوئی جس کی بیوی کو ایمان کی ماں کہا ہے یہ ہے تو میرے محمد الرسول اللہ کہہ وازواجہ امہاتکم، میرے پیغمبر کی بیویاں تمہاری ہیں. نکاح ہے، ماں کے ساتھ نکاح ہے. کسی ولی کی بیوی کو، کسی محبت کی بیوی کو، کسی متحد کی بیوی کو، کسی امام کی بیوی کو اہل ایمان کی ماں نہیں کہا گیا. یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی شان. میرے دوستو، قرآن حدیث سے تعلق قائم کرو اور نبی اسلام کی شان دیکھو. میرے پیغمبر کی سب سے بڑی شان یہ ہے، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کے ہر عمل کو دین بنایا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بیٹھنا بھی دین ہے، آپ کا اٹھنا بھی دین ہے، آپ کا کھانا بھی دین ہے، آپ کا پینا بھی دین ہے، آپ کی خوشی بھی دین ہے، آپ کی غمی بھی دین ہے، آپ کا سفر بھی دین ہے، آپ کا حج بھی دین ہے، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ میں نے دین دیا ہے. یہ ہے شان محمد الرسول اللہ. اور ہر وہ نبی جو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اس پر لازمی ہے وہ اپنے زندگی کو اس پر بنائے جس طرح میرے محمد الرسول اللہ کی پاکی زندگی تھی. آپ کی سیرت کو اپنائے اور زمین پر یہ جو نبی اسلام کے کسی ایک نقطے کو بھی زندگی کے کسی موڑ پہ چھوڑنا برداشت نہیں کرتے. ہاں، پیغمبر کی سیرت کے کسی ایک نقطے کی خاطر بھی اگر خاندان کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے ہیں. پیغمبر کی سیرت کے اس موقع کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے. آئیے اس محنت کو روز کیجیے. اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پر زندگی دے اور اسی عقیدے پر موت دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله